الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے اس سے تو نہیں، ایک اور دوست ہے، اس کو میں نے کہا یار میں نے سنا ہے تم بڑا حلالہ شلالہ کرتے ہو، عورتیں آتی ہیں تمہارے پاس، تم 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے نکاح کر لیتے ہو پھر طلاق دے دیتے ہو، یہ سارے حلالے تم نے خود کرنے ہیں یا ہمارے لیے بھی کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ میرا دوست ہے بہت بڑا عالم، مذاق کیا میں تقریر کر رہا تھا تو آ گیا میرے کان میں کہنے لگا جو حلالے کے لیے بنارس بلا لی ہے تقریر ختم کرو۔ میں نے کہا شرم کرو بھائی، میں نے تمہارے ساتھ بھائی سمجھ کے مذاق کیا تھا، تو اس لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اور میرا ایمان ہے جس دن پیر اور مولوی ٹھیک ہو گئے نا پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار و رہبانھا، اور میں دین کو خراب کرنے والی 3 طاقتیں ہیں، بادشاہ، صوفی اور مولوی، یہ ٹھیک ہو جائیں سب۔ ایک بادشاہ ٹھیک ہو نا جی، مجال ہے کہ لوگ پھر غلطی کریں، عدل ہو جائے گا۔ اگر بادشاہی نماز نہ پڑھے تو رعایا نے مٹی نماز پڑھنی ہے۔ یا علی مدد کہنا اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ اچھا پتہ نہیں، مجھے تو آج تک یہ مسئلے سمجھ نہیں آئے، لدھیانوی صاحب سے خیر پوچھوں گا انشاءاللہ کبھی، کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں علی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ تو انہوں نے حضرت حسین کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ یعنی اپنی اولاد میدان قرب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے، حضرت علی تشریف بھی نہیں لے گئے، جنازے پر بھی نہیں گئے، تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں کرکٹ کھلوانے کے لیے یا کبڈی کھلوانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو۔ ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے، لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے، جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ احناف کے نزدیک جنازے میں ہاتھ اٹھانے کا تکبیر کے وقت حکم نہیں ہے،